21واں پارہ سورہ لقمان، آیت نمبر 12، رکوع نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے حضرت لقمان کو حکمت، ان اشکر للہ، یہ کہ شکر کر اللہ کا، وَمَن یشکر، اور جو کوئی شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، یقیناً وہ شکر ادا کرتا ہے اپنی جان کے لیے، وَمَن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پس بے شک اللہ تعالی غنی ہے، تعریفوں والا ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت لقمان کو حکمت اور دانائی دی اس کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی دی اس لیے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام تھا، اور اس پر فرمایا انشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اس پر۔ حضرت لقمان کا تعارف سورت کی ابتدا میں مختصراً ہوا کہ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت لقمان کا زمانہ ایک ہی تھا۔ اس کے علاوہ بھی مفسرین نے بڑا اختلاف لکھا ہے، بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا، ان کے ہم عصر تھے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی کافی تفاسیر کے اندر کافی اقوال ہیں۔ اور حضرت لقمان کے والد کا نام باعور تھا، دادا کا نام ناحور تھا، لقمان بن باعور بن ناحور بن تارخ۔ اور حضرت لقمان کی عمر 1000 سال تھی، اور صحیح قول کے مطابق یہ نبی نہیں تھے، بلکہ یہ مومن متقی اور نیک آدمی تھے، اور یہ حبشی النسل تھے۔ تو یہ حضرت لقمان کا مختصراً تعارف تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ حکمت کا لفظ قرآن کریم میں بھی اور احادیث پاک میں بھی بار بار آیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرائض منصبی میں سے ایک فرض قرآن نے بیان کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو کتاب اور حکمت کی۔ اور سورۃ البقرہ میں فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، فرمایا کہ اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں، اور جس آدمی کو حکمت عطا کی گئی فقد اوتیا خیرا کثیرا، تو اسے خیر کثیر مل گئی، بہت زیادہ خیر مل گیا جس کو اللہ نے حکمت دی۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ اور یہ حکمت ہے کیا چیز؟
بعض مفسرین نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر وہ بات جو تمہارے لیے نصیحت کا باعث ہو اور برائی سے روکے اور اللہ کی بندگی پر آمادہ کرے، یہ حکمت ہے۔ جسے یہ مل گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت زیادہ خیر کثیر مل گئی۔ اور اسی طرح بعض نے یہ فرمایا کہ دانائی، عقل مندی، فہم و فراست کا نام حکمت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ من اتقن العلم والعمل بقدر طاقتہ، کہ حکیم وہ ہے کہ جس نے اپنے علم اور عمل دونوں کو پختہ کر لیا، یہ حکمت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رأس الحکمت مخافۃ اللہ، حکمت کی جڑ اور حکمت کی بنیاد یہ اللہ کا خوف ہے۔ یعنی حکمت کی جو بنیادی چیز ہے، جڑ ہے، اس کی سٹارٹ ہی اللہ کے خوف سے ہوتی ہے۔ یہ حکمت کا لب لباب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان کو بڑی حکمت سے نوازا تھا، اور ان کی باتیں مختلف صحائف کے اندر بھی محفوظ ہیں۔ اسی طریقے سے اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے بھی حضرت لقمان کی نصیحتوں کو اللہ نے بھی قرآن میں بھی بیان کیا، جو انہوں نے حکمت کی باتیں اپنے بچے سے کی تھیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی لقمان کی نصیحتوں کو بیان فرمایا۔ چند ایک ان کی دو چار باتیں حکمت کی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت لقمان سے کہا کہ بکری کو ذبح کرو اور اس کے اعضاء میں سب سے بہترین جو عضو ہوں وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ تو حضرت لقمان نے بکری کو ذبح کیا، اس کے سارے اعضاء میں سے دل اور زبان کو لے کر آئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ اب ایسا کرو کہ بکری کو ذبح کرو، جو سب سے بدترین اعضاء ہیں وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ اس دفعہ بھی حضرت لقمان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے وہی دل اور زبان بکری کی لے کے آئے، پہلی دفعہ بھی اور دوسری دفعہ بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تجھے سب سے اچھی چیز لے کے آ تو دل اور زبان لے کے آیا، اور میں نے بولا کہ سب سے بری چیزیں لے کے آ تو پھر بھی دل اور زبان لے کے آیا۔ تو حضرت لقمان نے جواب دیا کہ اگر حضرت انسان کا دل اور زبان درست ہے تو اس سے پاکیزہ چیز انسانی جسم میں اور کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ دو چیزیں پاک اور صاف ہو جاتی ہیں تو فرمایا کہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں خراب ہو جائیں، زبان بھی انسان کی اور دل بھی خراب ہو جائے، زبان اور دل میں حسد، کینے، بغض، شرک، کفر اور شرکیہ باتیں ہوں تو فرمایا پھر ان دونوں چیزوں سے بری چیز بھی کوئی نہیں ہے، یہ انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح کسی نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ تم غلام تھے اور تم میں یہ فہم و فراست کیسے آئی؟ فرمایا کہ میں نے ہمیشہ نگاہ کو نیچا رکھا اور نگاہ کو گناہ کی جگہ استعمال نہیں کیا، نظر کی میں نے حفاظت کی، ہمیشہ میں نے نظر کو نیچے رکھا اور میں فضول باتوں سے رک گیا، اور میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اور میں نے ہمیشہ سچ بولا اور وعدے کو پورا کرتا تھا، اور ہمیشہ میں نے مہمان کی عزت کی۔ اور اسی طرح حضرت لقمان کا مشہور قول ہے ضرب الوالد کالسماد، والد کا اپنے بچے کو تنبیہ کے لیے مارنا بچے کے لیے بمنزلہ کھاد کے ہے۔
جیسے فصل کو کھاد لگتی ہے تو کتنی جلدی بڑھتی ہے اور اچھی فصل ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ضرب الوالد کالسماد، والد کا بچے کو تنبیہ کرنا اسی طرح کھاد کی طرح ہے۔ اور اسی طرح ایک اور قول ہے حضرت کا، فرمایا ایاک والدین فإنہ ظل النہار وعم اللیل، فرمایا کہ قرض سے بچو، ایاک والدین، قرض سے بچو کیونکہ یہ دن کی ذلت ہے اور رات کی فکر مندی ہے۔ اور آج کل تو کوئی قرض لے کر اتنی ٹینشن ہی نہیں لیتا، یہ تو پرانی حضرت لقمان کی باتیں ہیں۔ اور فرمایا ایاک والدین فإنہ ظل النہار وعم اللیل، قرض سے بچو، اور فرمایا یہ دن کی ذلت ہے، رات کی فکر مندی ہے۔ اور اسی طرح حضرت لقمان کے قول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سی کڑوی چیزوں کو چکھا، بہت ساری کڑوی چیزیں میں نے کھائیں، مگر فقر سے زیادہ کڑوی چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی، فقر سے زیادہ کڑوی چیز میں نے کسی کو نہیں پایا۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فقر سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقر سے۔ اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر۔ اور اسی طرح حضرت لقمان کے ایک اور قول بھی ہے کہ کھانا کھلانے کے لیے متقی آدمی کو تلاش کرو، مشورے کے لیے علماء کو تلاش کرو۔ اور ترمذی شریف کی روایت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت اور دعوت کا کھانا متقی کو کھلاؤ، کیونکہ وہ کھانا کھا کر شکر کرتا ہے، عبادت کرے گا اور اس کا تمہیں بھی فائدہ ہوگا، برخلاف فاسق کے اسے کھلاؤ گے تو ناشکری کرے گا، گناہوں کا مرتکب ہوگا اور اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ یہ محبت اور دعوت کی بات ہے کہ ایسے آدمی کو دو، لیکن یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ غریب کی مدد ہی نہ کرو، غریب آدمی کی مدد کرو، چاہے وہ کافر ہو یا گناہ گار ہو۔ یہ مودت اور محبت کی باتیں کہ ایسا کھانا اور دعوت متقی کو کھلاؤ۔ اور اسی طرح حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو ایک بڑی جامع نصیحت فرمائی، فرمایا کہ علماء اور حکماء کی مجلس میں ضرور بیٹھا کرو، کیونکہ علم اور حکمت کے ذریعے اللہ مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے بڑے بڑے پتھروں اور وزنی لوہے کو میں نے اٹھایا ہے، بڑی وزنی چیزیں میں نے اٹھائی ہیں، لیکن یاد رکھ فلم احمل شیئا اثقل من جار سوء، مگر برے پڑوسی سے بوجھل اور وزنی چیز میں نے کوئی نہیں اٹھائی ہے۔ اگر پڑوسی برا ہے تو اس سے زیادہ بوجھل اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی کافی کتابیں ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں کی صرف، اور قرآن کریم نے بھی اس سے اگلی آیت کریمہ میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ان کا بھی بیان ہے، انشاءاللہ وہ تفصیلی بیان اپنی جگہ پر کریں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی حضرت لقمان کو حکمت، ان اشکر للہ، یہ کہ تم شکر کرو اللہ کا۔ اے لقمان، اللہ کریم نے جو تجھ پر انعام کیا، اس انعام پر اللہ کریم کا شکر کر، بہت بڑی دولت اللہ نے آپ کو عطا کی۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو آدمی شکر کرتا ہے یقیناً وہ شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس سے اللہ کی ذات اور صفات میں
اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کریم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ جو انسان اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر، اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اپنی نعمتیں اس پہ زیادہ کر دیتا ہوں، اور جو آدمی ناشکری کرتا ہے تو فرمایا میں اس انسان سے وہ پہلی نعمتیں بھی چھین لیتا ہوں۔ تو وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر کا انسان کو اپنا ہی فائدہ ہے، اور شکر بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جس انسان کا دل شکر والا بن گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت کم بندے ہیں، بہت ہی تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، اکثر میری نعمتوں کے ناشکرے ہیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کتنا بڑا فائدہ ہے شکر کا، الطائم الشاکر کالصائم الصابر، کھانے والا اور کھانا کھا کر شکر کرنے والا، کالصائم الصابر، یہ صبر کرنے والے روزے دار کی طرح اس کو اجر ملتا ہے۔ شکر کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جتنی چیزیں کھاؤ اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ آقا نے فرمایا کالصائم الصابر، اس کو جو اجر کھانے پہ دیا جاتا ہے وہ عام روزے دار بھی نہیں، بلکہ جو صابر روزے دار ہو تو اس انسان کو اتنا اجر دیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو جس حال میں رب نے رکھا ہے شکر کرنا چاہیے، گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے رب کی ذات پر۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ کی قسم ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، جو رب نے دیا بیماریوں سے محفوظ رکھا، کتنی رب کی نعمتوں کی ہم گنتی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہوتی ہم رب کے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، رب نے جو ہمیں ساری نعمتیں دیں، کس کس کا شکر کرے، ہم تو اس قابل اللہ کی قسم نہیں تھے۔ تو فرمایا جو شکر کرتے ہو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی ذات اور شان میں صفات میں اضافہ ہو رہا ہے، نہیں، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر سارے میرے باغی بن جائیں، سارے ناشکرے بن جائیں، اللہ کی شان میں پھر بھی کمی نہیں آتی۔ کوئی شکر کرے نہ کرے، کائنات کی ہر چیز میرے اللہ کی تسبیح اور تعریف کر رہی ہے، وہ شکر کر رہی ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرمایا جتنی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، خود ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس کی تعریف اور شکر نہیں کرو گے، رب کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، نقصان اپنا کرو گے۔ فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جس نے ناشکری کی پس جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ حمید، اللہ کریم کی ذات تعریفوں والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔